مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا اور اس کا اکیلا بیٹا تھا. دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا, اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. رو رہا تھا. عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں. اچانک وہ کہتا ہے, وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو, اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے, لوگوں کو نہیں دکھائیں گے, دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے. اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے, ایک بزرگ آتے ہیں, چہرے پر چادر پڑی ہے, سیدھے اس میت کے پاس گئے, اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا, چادر ڈھانک دی, اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ بتا کیا بات ہے. اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں, کیسے آ گئے میرے گھر پر. میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو, اسی لیے تو رو رہا ہوں. غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا. تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا, جا کے دیکھ لے. وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ, کچھ نہیں ہوا. اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے, یہ دامن پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں, اللہ کے فرشتے ہو, کون ہیں. پلٹ کر کے آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اس نے قدموں پر گر کر کے پوچھا کہ آقا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تیرا باپ کچھ گناہوں میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا. بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا میرے باپ نے. اب توجہ, میرے آقا فرماتے یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائے, یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائیں. جو کیا تھا چھپا دیا گیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایک عادت تیرے باپ کی اچھی تھی, اچھی جو ہے وہ بتا دیا, اچھی جو ہے وہ بتایا. فرماتے تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے مجھے بتایا, میں چل کر کے آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا غضب ہوا, اس کا چہرہ بدل گیا, لیکن مولا یہ درود پڑھنے والا چہرہ ہے, اگر یہی برباد ہوا تو دنیا کیا تانا دے گی. اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ اپنا ہاتھ ہٹاؤ, اس کے چہرے کو سب سے زیادہ حسن ہم دیں گے. میرے آقا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ چہرہ چمکنے لگا. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کے دربار سے ہے. آ جاؤ ایک بار اپنے تمام معاملات کو لے کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں سب انہی کو سب کام, سونپے ہیں انہی کو سب کام, چارہ درد رضا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا.